پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب۔ خالد محمود صاحب، آپ کا خیر مقدم۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام ٹیکس سرجری میں ہر ہفتے یعنی اتوار کے دن 4 بجے لائیو ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں جس پہ آپ سے بات چیت ہوتی ہے، اور خالد محمود صاحب اس ٹاپک یا اس موضوع کے تناظر میں آپ کو بہت ساری معلومات فراہم کرتے ہیں اور بہت سارے سوالات آپ لوگ اٹھاتے ہیں۔ کچھ سوالات میرے ذہن میں ہوتے ہیں، وہ ہم خالد محمود صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے بہت ہی اچھے جوابات ہم تک پہنچتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ اینڈ ٹیکسز۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس پہ ٹرسٹ کے حوالے سے تو کئی اور پروگرامز میں بھی ہم بات چیت کر چکے ہیں، اور اس کے بہت سے پہلوؤں پہ سوال و جواب بھی ہو چکے ہیں، اور لیکن بہت سارے دوست ایسے ہیں، بہت سارے ہمارے دیکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے وہ پروگرامز نہیں دیکھے، تو ان کے لیے ایک طرح سے یہ نئی چیز ہے، اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہے یعنی جو بھی ٹاپک ہے اس کے جتنے زاویے ہیں، جتنے پہلو ہیں، اس پر گفتگو کی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خالد محمود صاحب ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں، اور بہت ہی شاندار پروفیشنل ہیں، اور بہت اچھی اور مفید معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ برطانیہ کا جو ٹیکس سسٹم ہے، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، بہت پیچیدہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں آپ کو بھی معلومات ہونی چاہیے۔ اور یہ پروگرام ہم کوئی ایڈوائز کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ ایسی معلومات پہنچائی جائیں جو کہ جنرل معلومات ہیں، جس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ آج کا موضوع بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ اینڈ ٹیکسز۔ خالد صاحب، ٹرسٹ کا لفظ جو ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، یہی ٹرسٹ ہے۔ لیکن فائنانس کی دنیا میں جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مختلف چیز ہے۔ یہ ہے کیا ٹرسٹ؟ بلکہ اگر میں اسی نقطے کو لے لوں، ٹیکنیکلی یہی ٹرسٹ ہے، اچھا، لیگل ٹرسٹ بھی یہی ہے۔ ٹھیک، اس میں یہ ہے کہ ٹرسٹ ہے کیا۔ اس ٹاپک کو اس لیے الیبوریٹ کرنا ضروری ہے کہ بہت دفعہ جب بھی آپ سکسیشن پلاننگ، اگلی جنریشن کو آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اپنے ایسیٹس اور پراپرٹیز، یا پھر آپ ولز بناتے ہیں، یا پھر آپ انہیریٹنس ٹیکس کے سے دو چار ہونا پڑتا ہے، تو ٹرسٹ کا لفظ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، اور خاص طور پر لائف ٹائم میں بھی بہت دفعہ ٹرسٹ کا ذکر ہوتا ہے، تو آج اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں۔ ٹرسٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک سیٹلر ہے، وہ اپنی پراپرٹی کو سیٹل کر رہا ہے فار دی بینیفٹ آف اے بینیفیشری، ٹھیک، اور اس کے لیے وہ ایک ٹرسٹی مقرر کرتا ہے کہ یہ ٹرسٹی جو یہ میں نے کام کیا ہے، جو میری انٹینشن ہے، اس کو امپلیمنٹ کرے گا۔ تو ٹرسٹی کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتا ہے ٹیکنیکلی، اور کہ یہ ٹرسٹی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تو یہ ٹرسٹی جو ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا فار دی بینیفٹ آف مائی بینیفیشری۔ ٹھیک، ٹھیک، تو یہ اس پورے لیگل پروسیس کو ایک ڈاکومنٹ کا نام دے دیں تو یہ ڈیڈ آف ٹرسٹ بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بنیادی اس کا ڈیفینیشن ہے۔ لیکن ٹرسٹ جب ہم کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں اگر اعتماد کہہ لیں، بھروسہ کہہ لیں، اعتبار کہہ لیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ اعتبار ہر ایک پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ٹرسٹ کے بارے میں ہم کئی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب فائنانس کے کچھ معاملات ہوں اس میں ہر معاملے کے اندر آپ کو ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر ضروری طور پہ بھی بہت سارے لوگوں، جس طرح کسی پہ اعتبار کر لیتے ہیں، ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے غیر ضروری بھی ٹرسٹ بنوا دیے گئے۔ ہاں، تو اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور کب یہ ناگزیر ہو جاتا ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ اب جو بیسک ڈیفینیشن آپ نے فرمائی ہے، اس سے تھوڑا باہر نکل کے ہم لیگل ٹھیک، کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ٹرسٹ جو ہے لیگل ڈاکومنٹ، جیسے ڈیڈ آف ٹرسٹ جب اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کی ٹیکس امپلیکیشنز ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے پچھلے کئی پروگرام نے یہ بتایا کہ کئی موقعوں پر آپ کو ٹرسٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ایڈوائزر نے مس سیلنگ کی اور اپنی فیس کی خاطر انہوں نے آپ کو ٹرسٹ بنوا دیے، ٹھیک، جس کی شاید آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ پوائنٹ جو آپ الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو لیگل ٹرسٹ آف ڈیڈ ہے، اس کے ٹیکس کانسیکوینسز ہیں۔ اس میں پراپرٹی یا کیش کو ڈالنے کے یا نکالنے کے۔ ٹھیک، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو آج ہم الیبوریٹ کریں گے کہ اس کے وہ کون سے ٹیکسز ہیں۔ ٹھیک، ٹھیک، اگر آپ کو صحیح طریقے سے اس ٹرسٹ کی ایڈوائس دی گئی تو پھر ٹیکسز کی پوزیشن کیا ہوگی۔ بالکل ٹھیک، اس میں ہم جو آج ذکر کریں گے، اس میں انہیریٹنس ٹیکس کا ذکر کریں گے، کیپٹل گین کا ذکر کریں گے، اور انکم ٹیکس کا ذکر کریں گے۔
اور اسٹیمپ ڈیوٹی کا ذکر کیا، 4 ٹیکسز ہیں جو بڑے اہم ہیں اور افیکٹ کرتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا ٹرسٹ بنا رہے ہیں. اور خاص طور پر بینیفیٹ اونرشپ ٹرسٹ جو ہے اس کو دوسرے لفظوں میں بیئر ٹرسٹ بھی کہتے ہیں لیگلی. تو اس کو آج ہم الیبوریٹ کر رہے ہیں. اچھا، ایک عام تاثر یہ ہے اور یا یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے یا ایسٹس ہیں ان کو آپ بس ٹرسٹ میں ڈال دیں اور مسئلہ حل ہو گیا. یہ کیا اتنی ہی سادہ بات ہے؟ مسئلہ حل ہونے سے مراد غالباً انہیریٹنس ٹیکس کی بات ہاں ہو کہ رہی بھی ہے. آپ کے ٹیکس ویکس کے معاملات بس خود بخود انفارچونیٹلی اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ کی سچویشن کے مطابق وہ ایڈوائس ملنی چاہیے. ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے ہسبینڈ وائف ہیں، ان کے پاس ان کا مین ہاؤس ہے، ٹھیک اس کی ویلیو ایک ایزیوم کر لیں کہ اس کی ویلیو ہے 800,000، ٹھیک اور ان کے پاس آئسا یا انویسٹمنٹ یا اور ایسٹ ہیں 400,000، تو ٹوٹل 1.2 ملین ہو گیا ان کا. ٹھیک اب کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ٹیکس بچانے کی خاطر ٹھیک آپ یہ جو ہاؤس ہے اپنی لائف ٹائم میں ٹرسٹ میں ڈال دیں ٹھیک فار دی بینیفٹ آف یور چلڈرن. تو 7 سال کے بعد آپ کا یہ ہاؤس آپ کی نام سے اتر جائے گا، ٹھیک اور آپ کو باقی جو 400,000 بچا اس کے اوپر وہی آپ کے ایسٹ بچیں گے. تو اس کے اوپر آپ کے جو الاؤنسز ہیں ہسبینڈ وائف کے ٹیکس فری الاؤنسز، نیل ریٹ بینڈ، اس سے یہ نیچے ہوگا تو آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا. یہ اس طرح کی ایڈوائس عام طور پر دی جاتی ہے، یہ جنرل ایڈوائز ہے. جنرل ایڈوائس. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ وہ ہاؤس دے دیں گے، ٹرسٹ میں ڈال دیں گے، ٹھیک اگر آپ اس میں رہتے بھی رہیں اور کنٹینیو ٹو لیو ان دیٹ ہاؤس دینے کے بعد، ٹھیک تو یہ ہاؤس آپ کی اسٹیٹ کا حصہ ہی گنا جائے گا جب آپ فوت ہوں گے. اچھا. یہ اینٹی اوائڈنس ہے. اب کیا ہوگا کہ ہاؤس تو آپ نے دے دیا اور آپ کے بیٹے کے یا بیٹی کے نام پر لگ گیا، لیکن آپ اس میں رہتے رہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب آپ فوت ہوئے تو وہ ہاؤس کی ویلیو سمجھیں کہ 800,000 تھی، آپ کے باقی ایسٹ ہیں 400,000، تو سیکنڈ ڈیتھ کے اوپر اپ ٹو 1 ملین آپ کو ٹیکس فری الاؤنسز ملنے تھے. ٹھیک پہلے تو وہ نہیں ملیں گے. اچھا. آپ کو میکسیمم 650,000 تک ملیں گے، کیونکہ جو ایڈیشنل الاؤنسز آپ کو ملنے تھے 350,000، جی اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کا مین ہاؤس ڈائریکٹلی آپ کے ڈسینڈنٹ کو جائے وداؤٹ ٹرسٹ، بغیر ٹرسٹ کے. ٹھیک ٹھیک تو وہ ڈینائی ہو گئے. تو آپ کو 650 ملے. ٹھیک تو 550 جو بچی ٹوٹل ویلیو آپ کے باقی ایسٹ کی، دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو 40% ٹیکس. اچھا. یہ وہ بات ہے جس کو مس سیلنگ میں کہتا ہوں. نہیں، لیکن خالد صاحب، میں ایک فائنینس ایڈوائزر ہوں. میں کوئی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں ٹرسٹ میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور میں نے 2,000-3,000 پاؤنڈ اپنی فیس کھری کی، اس کا ایک پروفارما ہے، اس میں اس کا نام لکھا، ٹرسٹ بنا کے اس کو دے دیا. 2-3 سال کے بعد فرض کیجئے وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے جو پسماندگان ہیں، اس کے لواحق کی نہ وہ آئے کہ یہ ٹرسٹ بنایا تو ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو آپ اب ٹیکس کے معاملات کا کیا کیا جائے؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں چونکہ ٹیکس ایڈوائزر نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو آپ کسی ٹیکس والے ایکسپرٹ پروفیشنل سے رابطہ کریں. تو اس میں اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ اگر میں نے اس کو مس سیلنگ کی ہے اپنی فیس کھری کرنے کے لیے، تو وہ کہاں جائے؟ وہ HMRC والوں کے سامنے جا کے دہائی دے یا کسی پروفیشنل کے سامنے جا کے دہائی دے؟ کیونکہ قصور تو اس کا نہیں ہے. اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جب آپ ٹرسٹ کی ایڈوائس لیں، آپ کو کوئی ٹرسٹ کی ایڈوائس دے رہا ہو، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ پروفیشنلی کوالیفائڈ ہے. اچھا. اس کی انڈیمنٹی انشورنس ہے. اچھا. اگر مس سیلنگ ہوگی تو انشورنس جب کلیم کریں گے تو وہ پے کرے گی. اچھا. اور بونا فائڈ اس کی کمپنیز ہیں. یہ آپ کا ڈیو ڈیلیجنس ہے جو آپ نے کرنا ہے. آپ اگر یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتے تو آپ کے دوست کو، اپنے بیٹے بیٹی کو جو پڑھے لکھے ہیں، آج کل یہ آن لائن ہر چیز اویلیبل ہے، پہلے صاحب سے پتہ کریں اور پھر اس کے ٹیسٹیمونیل دیکھیں. جب آپ مطمئن ہو جائیں اور کس انسٹیٹیوٹ سے وہ ممبر ہے، انسٹیٹیوٹس کے ممبرشپ چیک کر سکتے. یہ ساری ڈیو ڈیلیجنس میں آتا ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے. اچھا. اگر آپ کو
یہ ڈاؤٹ ہے تو لازمی طور پر کریں، اور پھر جب آپ لیٹر آف انگیجمنٹ سائن کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو بھی ایڈوائزر ہوگا، پروفیشنل ایڈوائزر ہوگا، وہ آپ کو لیٹر آف انگیجمنٹ ایشو کرے گا. ٹھیک. اس میں کلیئرلی لکھا گیا ہوگا کہ میں یہ ایڈوائس دے رہا ہوں. اچھا. اور یہ ایڈوائس نہیں دے رہا. اچھا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مس سیلنگ کرنے والے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ٹرسٹ بنائے گئے لوگوں کے، جب ان کا لیٹر انگیجمنٹ اسٹڈی کیا ہم نے، تو اس کے اندر ٹرسٹ تو بنانے کا کہا گیا تھا لیکن ٹیکس ایڈوائس کا نہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو ٹیکس ایڈوائس کا آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. تو جب بھی آپ کریں جو اس کو پوچھیں کہ ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکس ایڈوائس بھی چاہیے. ٹھیک. اگر یہ مس سیلنگ ہوئی یا غلط ایڈوائس ہوئی تو یو ول بی رسپانسیبل. تو جس نے جو بنوایا تھا، والدین نے بنوایا تھا، اور یہ سارا اسٹڈی کرنے کے بعد ہر چیز، اگر وہ پھر بعد میں ٹرانسپائر ہو جائے کہ وہ مس سیلنگ تھی، تو وہ جو بینیفیشریز ہیں دے کین سو دیٹ فرم. اچھا. اچھا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اور اگر فرض کیجئے میں نے مس سیلنگ کی، میں نے وہ فرم جو ہے وہ ختم کر کے میں نے ایک اور کوئی فرم بنا لی، تو اس صورت میں کیا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر پروفیشنلی کوالیفائڈ ہوگا اور وہ اس کی ایتھکس ہوں گے، اور وہ جرنلی یہ حالات وہاں نہیں ہوتے. لیڈنگ جو فرمز ہیں، جو اسٹیبلش فرمز ہیں، اس میں یہ مسائل نہیں. جو مس سیلنگ والے، ان میں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے کمپنیاں بنائی ہیں، وہ کمپنیاں ختم کر دی ہیں. تو آپ ہر کوشش یہ کریں کہ آپ چیک کریں بیفور یو ایکچولی سائن دا ڈاٹر لائن. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے، جو پروفیشنل ہیں وہ ٹرسٹ بنانے کی اور ٹرسٹ کے معاملات دیکھنے کے، وہ ان کی فیس کم ہے، اور جو مس سیلنگ کرتے ہیں وہ ہزاروں میں فیس چارج کر کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ ہاں، فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک فیملی میرے پاس آئی تو ان کی ایک ریزیڈینشیل پراپرٹی تھی. ٹھیک. 3 یا 4 بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز تھیں. ٹھیک. اب انہوں نے کہا کہ ایک لیڈی آئی ہمارے پاس، اس نے کہا کہ جناب یہ ٹی وی پر بھی آتی تھی، جناب ہم نے یہ ٹرسٹ بنا دیں گے، آپ نے ہاؤس ڈالنا ڈال دیتے ہیں. بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں. بھائی اس کے اندر لون تھے، لون والی چیز تو ویسے ہی ٹرسٹ میں نہیں جا سکتی انلیس کہ آپ لینڈر سے کنسنٹ لیں. ٹھیک. وہ ساری چیزیں ڈال دیں، اور اس نے کہا کہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا 7 ایئر کے بعد. اب یہ ساری مس سیلنگ تھی. ٹھیک. اب کیا ہے کہ جب وہ پراپرٹی ٹرسٹ میں ڈالیں، جب ڈیڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے ٹھیک. ٹھیک. وداؤٹ بینگ ایون رجسٹرڈ اینی ویئر، تو وہ اٹ از کم ان ٹو بینگ. اچھا. تو جب وہ ٹرسٹ ویلڈ ہو گیا تو کیپٹل گین ٹیکس واز ڈیو دیر اینڈ دین. اچھا. ود ان 60 days. آج کل وہ ڈسپوزل ہو گئی پراپرٹی. جب اس کا دیکھا گیا کہ بھئی کہ اس کا اسٹڈی کیا لیٹر انگیجمنٹ، وہاں لکھا ہوا تھا ہمیں ٹرسٹ بنانے کا کہا ہے انہوں نے، تو ٹیکس کی ایڈوائس پوچھی نہیں تھی، نہ ہم ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک. تو میں اس کی مثال ان کو یہ دی کہ وہ اس طرح یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اب وہ شدید مشکلات میں آ گئے، تو اس کو لیڈی کا یہی مطلب بنا ان کا ایڈوائس دینے والے کا، کہ اس نے کہا کسی نے برج کے اوپر کھڑا ہے کہ مجھے دھکا دے دیں. اس نے کہا میں دھکا دے دیا بس. اب یہ نہیں آگے کہ اس میں ڈیتھ ہو جائے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا، کہتے مجھے یہ تو پوچھا نہیں تھا، نہ انہوں نے پوچھا نہ میں نے بتایا. ٹھیک. تو کویشچن یہ ہے کہ آپ چیک کریں. چیک کرنے کے بعد اتنی بڑی اپنی لائف ٹائم کا ڈیسیجن کر رہے ہیں، ٹھیک. جسٹ اس کی خاطر نہیں کہ جناب اس نے بتا دیا کہ 5 کی 5 پراپرٹیاں یا 4 بائی ٹو لیٹ وہ بھی ٹرسٹ میں چلے گئیں، ٹیکس بچ گیا، آپ نے 3-4 thousand اس کو دے دیے، آپ نے کہا ہر چیز ٹھیک ہو گئی. آپ دیکھیں کہ دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. اس کنٹری کے اندر 40% ٹیکس ہے، انہیریٹنس ٹیکس. وہ اس کا کیا بنا؟ وہ ایک ٹرسٹ کا لفظ اور اس میں ڈالنے کی وجہ سے تو معاف نہیں ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. ٹھیک. یس دیر آر میتھڈ، دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ. جو پروفیشن طریقہ ہے اس کے مطابق ایڈوائزر آپ کو بتائے گا کہ جناب یہ ٹیکسز لگیں گے، یہ آپ کا 7 year کلاک سٹارٹ ہوگا، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں. تو آپ کی جو آپشنز ہیں وہ بہت نیرو ہو جائیں گی. آپشن ہیں لیکن نیرو ہو جائیں گی، پھر اس کے مطابق وہ کام ہوگا. یہ سسٹمیٹک پلاننگ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ 7 year کے بعد پھر کرنی پڑے، پھر اگلے 7 year کے لیے 14 year بھی لگ سکتے ہیں. بالکل. یہ اوور نائٹ نہیں ہے کہ آپ سوئچ آن یا سوئچ آف کریں کہ آپ کا وہ ٹرسٹ بن گیا اور ٹیکس معاف ہو گیا. اس کے لیے آپ کو بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام چونکہ ہے بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ اور ٹیکسز کا، ابھی آپ نے ذکر کیا جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں تو انہیریٹنس ٹیکس ہے اس کا بھی، پھر اس کے بعد باقی جو ٹیکسز ہیں اور ایون اسٹیمپ ڈیوٹی کے بھی، آپ یہ کس طرح سے لاگو ہوتے ہیں اور اس کا کیا بیسٹ آپشنز کیا ہے؟
آج کا جو ٹاپک اس کے حوالے سے ایک مثال میں دے دوں تو اسے واضح ہو جائے گا. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بینیفیشیل اونرشپ ٹرسٹ کا یہ ٹاپک اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ بہت موقعوں پر فرض کریں دو دوست ہیں، دو بھائی ہیں، ایک اپنی پراپرٹی مورگیج نہیں لے سکتا ڈیو ٹو بیڈ کریڈٹ ریٹنگ یا کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس نے اپنے دوسرے بھائی سے یا دوست سے پوچھا کہ کیا آپ میرے لیے مورگیج لے لیں، میرے لیے اپلائی کر دیں اور میں ڈپازٹ دوں گا اور اس میں نے ریزائڈ کرنا ہے، اس پراپرٹی میں رہنا ہے، جو مورگیج ہوگی منتھلی پیمنٹ وہ بھی میں آپ کو دوں گا. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جس نے لیگلی مورگیج لی ہے اس کے نام پر پراپرٹی گنی جائے گی، اس کے نام پر پراپرٹی آ گئی، اور جس نے ڈپازٹ دیا ہے، جس نے رہنا ہے اور جو مورگیج دے گا ہاں اس کے نام پر کچھ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ کوائٹ کامن سچویشن ہے. اس کے لیے یہ جو وربل آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بھی ایک ٹرسٹ آپ نے اسٹیبلش کیا. اچھا. ٹرسٹ جو ہے وہ کوڈ بی ریٹن اور وربل، ٹھیک ہے، امپلائڈ یا ایکسپریس ٹرسٹ. اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ٹرسٹ جو تھا اس کے اندر چونکہ لینڈ انوالو ہے، اچھا، چونکہ پراپرٹی انوالو ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ اس کو ریٹن میں بھی لکھا جاتا جو آپ کا دونوں کا آپس میں طے ہوا. ٹھیک. اگر آپ نے لکھا نہیں تھا تو آپ امپلائڈ ٹرسٹ ہے، ایکسپریس ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا. اب صورتحال یہ ہوگی کہ لیس ازیوم کہ جس کے نام پر لیگلی وہ پراپرٹی ہے، ٹھیک، وہ اب رسپانسیبل ہے ان دی آئیز آف ایچ ایم آر سی ہر قسم کے ٹیکسز کا، کیونکہ ایچ ایم آر سی کو تو آپ کے وربل ایگریمنٹ کا نہیں پتہ. ٹھیک. لیس ازیوم کہ اگر وہ پراپرٹی جس کی ایکچوئل ہے، جس میں وہ رہ رہا ہے، جی، وہ تو اس کی اپنی پراپرٹی اس کے لیے ہے کہ اس کی پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس ریلیف ملنا چاہیے، ٹھیک، لیکن جس کے لیگلی جس کے نام پر اس کی تو اپنی اور کی پراپرٹی جہاں وہ رہتا ہے. ٹھیک. اگر وہ پراپرٹی سیل کریں گے لیس ازیوم 5 ایئر کے بعد سیل کریں گے، سچویشن بڑی ڈرامیٹک ہوگی. جب وہ سیل کریں گے تو جس کے نام پر لیگل اونرشپ ہے، ٹھیک، وہ اس کے پاس تو اپنی بھی کوئی پراپرٹی جہاں وہ رہتا ہے، ایک ہی پراپرٹی پہلی جو ہے اس کا ٹیکس فری ہے کیپٹل گین. ٹھیک. جب وہ سیل کریں گے وہ پراپرٹی تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک. ٹھیک. اگر آپ نے لیس ازیوم 300,000 کی پراپرٹی خریدی تھی، آپ کی ویلیو 600,000 ہے، تو 300,000 کے اوپر کیپٹل گین لگے گا. اچھا. اور اس کے بعد یہ پہلا کانسیکوینس ہے. اگر سیل نہیں کی، ٹھیک. وہ جو آدمی جس کے نام پر لیگلی تھی پراپرٹی وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ اس کی اسٹیٹ کا حصہ گنی جائے گی. اچھا. کیونکہ وربل ٹرسٹ کا کسی کو نہیں پتہ. نہیں، لیکن بات کاٹ رہا ہوں، اگر اس میں جو اونر ہے جس نے ڈپازٹ دیا اس کے بینک سے گیا ہے اور مورگیج بھی اس کے بینک سے جا رہی ہے، تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ یہ اس کے بینک سے جا رہی ہیں؟ یا ہاں، یہ ثبوت تو ہیں. اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ وربل ٹرسٹ جب تھا تو اس کے لیے ریٹن ٹرسٹ ہونا ضروری تھا ان چیزوں کو انشرائن کرنے کے لیے. ٹھیک. تو وہ انہیریٹنس ٹیکس بھی اس پر لاگو ہو سکتا ہے کہ اگر لیگل تھا، نام اس کے لیگلی اس کے نام پر تھی اور بینیفیشلی کسی اور کے نام پر ہے لیکن کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت سال پہلے بھی یہ کیا تھا، آج بھی آپ دونوں مل کے ایک ٹرسٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. ریٹن ایگریمنٹ جو آپ نے وربل کیا تھا اس کو ریٹن فارم میں لیا ہے. ٹھیک. ٹھیک. وہ بیک ڈیٹ میں آپ سائن نہیں کریں گے، ڈیڈ کو آپ بیک ڈیٹ میں سائن نہیں کر سکتے. اچھا. تو آپ کرنٹ ڈیٹ میں سائن کریں گے. ٹھیک. اور پھر اس کو آپ جب سائن ہو گیا تو بینیفیشل اونر جو تھا وہ ریکگنائز ہو گیا. ٹھیک. اب جب وہ پراپرٹی سیل ہوگی تو جو لیگل اونر تھا ٹھیک اس کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. گا. اور جو بینیفیشل اونر تھا وہ اس کے اندر رہتا تھا، اس کی پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس تھی، تو اس کا کیپٹل گین ٹیکس 0 ہوگا. بالکل ٹھیک. گفتگو اور بڑے آخری جملہ، اگر وہ فوت ہو جائے جس کا لیگل اونر تھا اور یہ ٹرسٹ بنا ہوا تھا، تو یہ اس کی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ صرف لیگل اونر تھا. اچھا. بینیفیشل اونر اس کا اونر ہے اس ٹیکس کے لیے، تو لہٰذا بینیفیشل اونر جو ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اور انہیریٹنس ٹیکس کا اس ٹائم پر. بالکل ٹھیک.
پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد جب حاضر خدمت ہوں کہ جو آج کا موضوع ہے بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, اس پہ مزید بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم لیں اور آپ کے سوالات بھی آج کے ٹاپک کے تناظر میں خالد محمود صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. اور اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. پروگرام ٹیکس سرجری میں پھر سے حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس اسپیشلسٹ, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر اور ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ اور ٹیکسز کے بارے میں. بڑی ہی اہم معلومات اب تک آپ تک پہنچی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج جس طرح ہمارا معمول ہے پروگرام کے دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے, اس میں آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. اور ابھی آپ کو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ایک نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا, اس نمبر پہ آپ فون کر کے خالد صاحب سے براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں, یا خالد محمود صاحب کی گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو وہ سوال بھی آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ جب ہم سے ٹیلی فون پہ بات کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند کر دیں یا کم کر دیں, اور سوال کو کسی کاغذ پہ لکھ لیں تاکہ ٹو دی پوائنٹ آپ سوال کر سکیں اور اسی حساب سے آپ کو جواب دیا جا سکے. خالد صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ بینیفیشل اونر اور لیگل اونر, تو بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ایک ہی پراپرٹی ہے, اس کے دو اونر ہیں, تو یہ کیوں ضروری ہے کہ دو اونرز بنائے جائیں؟ ہاں, یہ جو دو اونر سے پہلے میں وہی نقطہ لے لیتا ہوں کہ جو ہم مثال دے رہے تھے کہ دو دوستوں کے درمیان پراپرٹی ایک نے لیگلی خرید لی اور بینیفیشلی اون بائی سمبڈی ایلس. ٹھیک. یہ جو ٹائٹل دو ہیں, ہاں لیگل اونرشپ اینڈ بینیفیشل اونرشپ, ٹھیک. یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا. جو خاص طور پر ہمارے پروفیشنل دوست ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کلائنٹس کو ایڈوائز کریں ٹھیک. کہ ہر پراپرٹی کے جب آپ فزیکل پراپرٹی خریدتے ہیں مورگیج کو چھوڑ دیں. ٹھیک. فری ہولڈ لیز ہولڈ کی بات نہیں میں کر رہا. اس میں پراپرٹی کے دو ٹائٹل ہیں کہ بینیفیشل اونرشپ اینڈ لیگل اونرشپ. ٹھیک. عام طور پر جب آپ پراپرٹی لیتے ہیں تو یہ دونوں ٹائٹل آپ کو ملتے ہیں. فرض کریں آپ نے جا کے پراپرٹی خریدی تو آپ نے پیسے دیے, انہوں نے اس کے ریٹرن میں آپ کو پراپرٹی دی اور اس کی رجسٹریشن ہوئی لینڈ رجسٹری پر, تو لیگل اونرشپ آپ کے نام پر ہوگی. ٹھیک. اب بینیفیشلی اینڈ لیگلی آپ یہ پراپرٹی اون کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ جو ڈسٹنکشن ہے یہ اس کنٹری میں دو جو ڈسٹنکشن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بینیفیشل اونرشپ اینڈ لیگل اونرشپ کو سیپریٹ کیا تھا 12th سینچری میں. ٹھیک. یہ اتنا پرانا یہ لیگل سسٹم ہے. ٹھیک. اس کے مطابق جو بینیفیشل اونر ہے وہ ٹیکنیکلی فار آل پرپزز ایکچوئل اونر آف دا پراپرٹی. ٹھیک. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک. جتنے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, انہیریٹنس ٹیکس وہ بینیفیشل اونر پر لگتا ہے. ٹھیک. کیپٹل گین ٹیکس بھی بینیفیشل اونر پر لگتا ہے. اچھا. اور اسٹیمپ ڈیوٹی بھی بینیفیشل اونر پر, اور انکم ٹیکس بھی بینیفیشل اونر پر اگر اس میں سے کوئی انکم آ رہی ہے. لیگل اونر کی حیثیت ایک پوسٹ آفس کی ہے. ٹھیک. اگر دو ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ہے جو ہم نے ابھی مثال دی, تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ایڈوائز کریں تو دیکھیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہ لیگلی اینڈ بینیفیشلی اون بائی دیٹ پرسن, اچھا, اور یا پھر جسٹ لیگلی اون بٹ somebody else paid the deposit, somebody else paying running cost. جو وہ رننگ کاسٹ دے رہا ہے, ڈپازٹ دے رہا ہے, وہ پراپرٹی بینیفیشلی اس کی گنی جائے گی. بالکل ٹھیک. لیکن اس میں ایک پیچیدگی کا احتمال رہتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی ہوئی اور آپ اس کے لیگل اونر ہیں اور میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں, اور 8-10 سال گزر گئے, آپ یعنی ڈپازٹ دیا اور وہ پراپرٹی لیگل اونرشپ اگر فرض کریں میری ہے, اور کل کو میں کہوں کہ نہیں جی یہ لیگل اونر بھی میں ہی ہوں اور بینیفیشل اونر بھی میں ہوں, تو ایسی الجھنیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں نا. اس کا امکان تو اپنی جگہ موجود ہے. بالکل. ہم نے دیکھا کہ جس کے جو لیگل اونر تھا صرف بینیفیشل اونر نہیں تھا, تو انہوں نے بعد میں ڈسپیوٹ یہ کر لیا کہ یس میں مانتا ہوں کہ آپ ری موگیج بھی کرتے رہیں, ہر چیز ہے, لیکن پراپرٹی میں میرا بھی حصہ ہے. دیکھا پراپرٹی کی ویلیو پر چلی گئی. ٹھیک. ٹھیک. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ وربل ایگریمنٹ کریں تو اس کو ریٹن ایگریمنٹ بھی کر لیں. بہت سادہ سا ڈاکومنٹ ہے, 1-2 پیج کا, لائر بنا دیتے ہیں, تو اس کو سائن کر کے اس کو وٹنس کر کے رکھ لیں, تو تاکہ فیوچر میں کوئی کنفیوژن نہ رہے.
اچھا اچھا، ابھی کسی نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے ایک سوال چھوڑا، وہ سوال کر لوں پھر میں اپنے سوالوں کی طرف جاؤں گا. انہوں نے پوچھا یہ ہے اسی گفتگو کے تناظر میں کہ کیا کوئی اوورسیز میرا کزن ہے وہ یہاں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے، وہ برطانوی شہری نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے، تو میں اس کے نام پہ یہاں پراپرٹی لے کے اس کا بینیفیشیل اونر بن سکتا ہوں، یا برطانیہ ہی کئی لوگوں کے لیے ہے یہ کہ بینیفیشیل اونر وہ ہو اور لیگل اونر کوئی اور ہو؟ بالکل یہ ممکن ہے کہ اچھا اوورسیز پرسن کین اپوائنٹ اے لیگل پرسن ہیئر اچھا. ایز اے ایجنٹ، تو وہ لیگلی اس کے نام پر پراپرٹی خرید سکتا ہے یو کے کا ریزیڈنٹ، اور جو بینیفیشیل اونر ہے جس نے فنڈز دیے ہیں وہ اس کا بینیفیشیل اونر ہوگا. ٹھیک، تو یہ بالکل ممکن ہے، تو اس کو آپ ایگریمنٹ بنائیں، ایگریمنٹ بنا لیں. ٹھیک ٹرسٹ سائن کریں. بہت بیسک ٹرسٹ ہے، کوئی کمپلیکیشن کوئی نہیں ہے اس کے اندر، 1-2 پیج کا ڈاکومنٹ ہے. اس میں یہ ہوگا کہ پھر لیگل اونر جو ہے اس کے اوپر نہ تو انکم ٹیکس ہوگا اگر کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے، اگر جب پراپرٹی سیل کریں گے تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی نہیں ہوگا. جو بینیفیشیل اونر ہے اس کے بہاف پر کیپٹل گین ٹیکس پے کیا جائے گا اگر پراپرٹی سیل کی پروفٹ کے اوپر. اگر لیگل اونر فوت بھی ہو جائے یو کے والا تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہیریٹنس ٹیکس نہیں ہوگا. اگر بینیفیشیل اونر فوت ہو جائے تو اس وقت وہ پھر اس کے اوپر پروبیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور یو کے میں جو ٹیکس ہے انہیریٹنس ٹیکس وہ بینیفیشیل اونر کے بہاف پر وہاں دینا پڑے گا. اچھا، انہوں نے یہ بھی ساتھ میں پوچھا ہے کہ جو اوورسیز بینیفیشیل اونر ہے جب وہ یہاں اس کی ڈپازٹ دے گا یا اس کی مورگیج دے گا تو اس سے وہ سورس آف انکم بھی پوچھیں گے؟ یہ ایک ڈفرینٹ بینکنگ اچھا کویشچن ہے منی لانڈرنگ کا، جس میں بینک جب وہ فنڈز لیں گے لیگل اونر کو ملے گا تو اس ٹھیک، کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ فنڈ بھیجے تو اس کا سورس لیگل اونر کو بتایا جائے اور اس کا پروف ساتھ دیا جائے. تو ان کو وہ بالکل اینٹی منی لانڈرنگ کے رول کے مطابق بینک آج کل یہ پوچھتے ہیں اور وہ پوچھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی نے کوئی پراپرٹی لینی ہے، اس کی کوئی کریڈٹ ہسٹری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی مسائل درپیش ہیں، پہلے وہ ان کو سولو کر کے پھر وہ اپنے نام پہ دونوں اونرشپ لے کے پھر وہ مارگیج لے، بجائے اس کے کہ یہ بیچ میں سے لمبے رستے سے آیا جائے؟ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، بہت سے اور بھی وجوہات ہیں. لوگوں کے سوشل سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ شادی کے یا ڈیورس کے میٹر ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، اس میں بعض موقعوں پر وہ اپنے نام پر ڈائریکٹ نہیں لینا چاہتے. تو لیکن یہ سرکمسٹانسز کے مطابق ہے. ٹھیک، ہم نے وہ ڈسکرائب کیا سچویشن جس میں بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے پہلے، اچھا اور ان کو ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اس کو ریگولرائز کر لیں، اپنا ٹرسٹ بنا لیں. اگر کسی نے فیوچر میں کرنا ہے تو وہ ضروری ہے کہ کوشش کرے گا اپنے نام پر لیگل اینڈ بینیفیشیل اونرشپ ہو. ٹھیک. اگر نہیں ہے تو کسی کے نام پر لے رہے ہیں اگر، تو اسی وقت وہ ٹرسٹ بھی بنا لیں تاکہ فیوچر میں مسائل نہ ہوں. نہیں، لیکن اگر فرض کیجئے کسی کو کوئی پراپرٹی لینے میں دشواری ہے، کسی کریڈٹ ریٹنگ کی وجہ سے اس نے جو ڈپازٹ دیا ہے، مارگیج دی، تو ظاہر ہے یہاں بھی جو ان لینڈ ریونیو والے ہیں، ایچ ایم آر سی والے پوچھیں تو صحیح تمہارے پاس یہ سورسز یعنی جو فنڈ آیا یہ کہاں سے آیا؟ عام طور پر اس کی آٹومیٹک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. اگر اس پراپرٹی کی اس لیگل اونر کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے تو وہ تو سمپلی بتا سکے گا کہ میں تو لیگل اونر ہوں، بینیفیشیل اونر فلاں آدمی ہے، تو جو فلاں آدمی ہوگا تو اس کی وہ منی کا سورس ایچ ایم آر سی پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ آٹومیٹک نہیں ہے. اگر فرض کیجئے پراپرٹی ہے اور وہ جب بچوں کو ٹرانسفر ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی بائی ٹو لیٹ، بائی ٹو لیٹ، تو اس صورت میں کیا اس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں پیدا ہو سکتی پھر؟ اگر یہ لیگل اور بینیفیشیل اونرشپ والا سچویشن ہو، یہ اسی سچویشن میں بینیفیشیل اونر نے اپنی پراپرٹی بچوں کو دینی ہے جی، اگر تو وہ ان کا ریٹرن میں ٹرسٹ ہوگا. نہیں، اگر وہ جو بینیفیشیل اونر ہے وہ فوت ہو گیا، اس کے بچے موجود ہیں، اور یا فرض کیجئے کہ لیگل اونر ہے وہ فوت ہو گیا، اس کے بچے موجود ہیں، تو یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال نہیں بن جائے گی؟ ہاں، اس کو ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں. آپ کا کویشچن جو لیگل اونر تھا وہ صرف لیگل اونر تھا، اگر وہ فوت ہو گیا جیسے میں پہلے ذکر کیا تو اس کی وہ پراپرٹی ان کے نہ بچوں کو جائے گی نہ اس کی اسٹیٹ کا حصہ ہوگی. اچھا، تو یہ اس میں پیچیدگی ختم ہو گئی. ٹھیک. اب جو بینیفیشیل اونر ہے، اگر ٹرسٹ انڈر ریٹن کیا ہوا ہے، ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ جو بینیفیشیل اونر ہے اس کی ول کے مطابق اس کی وہ پراپرٹی
ان کے بچوں کو یا ان کی اسپاؤس کو ڈیوالو ہوگی، ٹھیک ہے. اگر اس کی ویل نہیں لکھی ہوئی تھی تو رول آف انٹیسٹسی کے مطابق ان کے بچوں کو یا ان کے اسپاؤس کو ملے گی. اس کا ایگزیکٹلی سیم پوزیشن ہوگی ایز دو ہی لیگلی اے بینیفیشری اون دا پراپرٹی. تو رول وہی اپلائی ہوں گے، اس میں بھی کوئی قباحت یا پیچیدگی نہیں ہے. اگر ٹرسٹ جو ہے ریٹن نہیں لکھا ہوا اور فرض کیجئے کوئی جو ول ہے وہ بھی نہیں ہے تو اس میں پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں ہیں. تو پھر یہ ٹرسٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر اس ضرورت یعنی یہ فائدہ مند ہے تو نہیں ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو؟ نہیں، اب یہ بڑا ضروری ہو گیا کویشچن کہ جیسے اگر لیگل اونرشپ ایک آدمی کے نام پہ ہے، ٹھیک، بینیفیشری اون بائی سمبڈی ایلس، ٹھیک، اور ریٹن ٹرسٹ نہیں بنایا ہوا انہوں نے. میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا کہ جس کے نام پر لیگل اونرشپ ہے ایچ ایم آر سی اسی کو بینیفیشری اونر تصور کر کے اس پر ٹیکس لگا دے گا. یہ بہت ڈیزاسٹر ہوگا. جو بینیفیشل اونر ہے اس کو ٹیکس نہیں لگا، جو لیگل اونر ہے اس کو لگ گیا. بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ریٹن میں ایکسپریس ٹرسٹ کریٹ کریں جتنی جلدی ہو سکے. اور اپنی ول بھی لکھوا کے رکھنی چاہیے تاکہ اس کے اندر ہاں ول لکھوا لیں. جو سے ہم ذکر کرتے رہیں کہ جو بھی آپ کے ایسٹ ہیں آپ کی ول کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ول ضروری ہے. ورنہ تو رول آف انٹیسٹسی کے مطابق جو گورنمنٹ یا رول بنے ہوئے ہیں 1925 کے رول، اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگی 1 سینچری پرانے رول کے مطابق. اچھا، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا ایک تو ٹرسٹی ہو گیا، ایک بینیفیشری ہو گیا، بیچ میں ایک سیٹلر بھی ہوتا ہے. یہ کیا ہے اور ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا بینیفیشری بھی سیٹلر ہو سکتا ہے یا سیٹلر بینیفیشری ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کو میں ایلیبریٹ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اس میں جب ٹرسٹ آپ سیٹ اپ کرتے ہیں، جس آدمی نے، جس شخص نے اپنی پراپرٹی یا کیش سیٹل کرنا ہے اس ٹرسٹ کے اندر، اچھا، وہ ظاہر ہے اس کو سیٹلر بولتے ہیں. اچھا، لیٹس ازیوم فادر نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے پراپرٹی یا کیش ٹرسٹ میں سیٹل کیا، ٹھیک، تو وہ سیٹلر گنا جائے گا. ٹھیک. اب وہ جو سیٹلر ہے وہ خود بھی اس کا ٹرسٹی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ دونوں ٹائٹل وہ لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر لینڈ انوالو ہے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرسٹی بھی آپ اپوائنٹ کریں. کوئی پروفیشنل ہو جائے، ان کی مسز ہو سکتی ہے. یہ تو عام طور پر اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. ٹھیک، ٹھیک. اور جو ٹرسٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو اچھا ہے. اچھا، کیونکہ ٹرسٹی نے وہ ڈیسیجن لینے ہیں جو اس کے ذاتی فائدے میں نہ ہوں. اچھا، اچھا، انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ میں جو کنڈیشن لکھی ہے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک. وہ امانت دار ہیں، امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے. اگر دیکھا جائے تو ٹرسٹی اگر ساتھ پروفیشنل بھی ہو جائے اچھا تو وہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ سیلف ڈیلنگ رول نہ ہو. فرض کریں بینیفیشری بھی خود ٹرسٹی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. فرض کہ فادر نے بیٹے کے لیے کی پراپرٹی، تو فادر سیٹلر اور ٹرسٹی ہو گیا. بیٹا بینیفیشری اور ٹرسٹی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، ٹھیک. تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آگے جا کے اگر ان کے آگے بچے ہیں، ڈسینڈنٹ ہیں، فیوچر میں اگر مسائل کو سے بچنا ہے تو آپ ٹرسٹی انڈیپینڈنٹ بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ اپوائنٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا، بہت سارے برطانیہ کے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں. کئی بچے ہیں جن کو مینچسٹر میں، برمنگھم میں، بریڈفرڈ میں یا کسی اور شہر میں والدین رہ رہے ہیں. بچے پڑھنے کے لیے لندن آ گئے یا کارڈف چلے گئے جہاں ان کو یونیورسٹی میں یا اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملا. وہاں انہوں نے سوچا بجائے کرائے پہ کوئی گھر لینے کے ایک گھر بچوں کو خرید کے دے دیں. ماں باپ نے ہی اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی ڈپازٹ دیا، وہی اس کی مورگیج دے رہے ہیں، اور بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ میرا گھر ہے یا ہمارا گھر ہے. اور وہ بچے پڑھتے رہے، 4-5 سال کے بعد انہوں نے ڈگری کی، وہی رہے، انہوں نے شادی وادی کر لی اور وہ سمجھ رہے ہیں یہ ماں باپ نے ہمیں، ہمارا گھر یہ ہمارا ہی ہے، ماں باپ نے ہمیں خرید کے دیا ہے. تو ایسا ہی ہے یا اس کے لیے بھی کوئی لکھت پڑھت کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے اس کے 2 اینگل ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی پریکٹیکل بات ہے. اس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بعض اوقات پراپرٹی اپنے نام پر خریدتے ہیں، ٹھیک، ڈپازٹ بھی خود دیتے ہیں، اور ان کے بچے اس میں اسٹے کرتے ہیں. اور اسٹے کرنے کے بعد جب وہ یونیورسٹی ایجوکیشن ختم ہو جاتی ہے ٹھیک، تو وہ پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں پیرنٹس، یا کرائے پہ دے دیتے ہیں. یا کرائے. اس صورتحال میں یہ
مناسب نہیں ہوگا، اس میں ٹیکسز کا کافی لگنے کا زیادہ امکان ہے. میں پوچھنا ہی چاہتا ٹرسٹ بنانا ضروری ہے اس نہیں. قسم کی نوعیت میں یا نہیں؟ نہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ پراپرٹی جو ہے اپنے نام پر خریدنے کی بجائے آپ ہو جائیں گرنٹر. اگر اچھا. موگیج لی ہے تو گرنٹر ہو جائیں، پراپرٹی بیٹا یا بیٹی کے نام پر خریدیں. جو ڈپازٹ آپ نے دیا تھا اس کو آپ گفٹ کر دیں، ایک گفٹ ڈیڈ بنائیں. اچھا اچھا. اور اس کو گفٹ کر دیں اس ٹائم پر. ٹھیک ٹھیک. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر فرض کریں آپ نے پراپرٹی خریدی ہے 200,000 کی اور 4 سال کے بعد اس کی ویلیو جب انہوں نے ایجوکیشن ختم کر لی تو اس کی ویلیو سمجھیں 300,000 ہو گئی. ٹھیک. تو وہ جو بیٹا یا بیٹی جب پراپرٹی وہاں سے سیل کریں گے تو ان کو پرنسپل پرائیویٹ ریزیڈنس ریلیف ملے گا کیونکہ وہ اس میں رہتے رہیں. تو 100,000 جو وہ ٹیکس فری ہو جائے گا. اچھا. تو آپ نے گرنٹر کے طور پر مورگیج کی گارنٹی دی تھی، ڈپازٹ ان کو گفٹ کیا تھا، اور جو ری پیمنٹ دیتے تھے وہ بھی آپ گفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ مناسب ہے، اس میں ٹرسٹ کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے. اچھا. جو میں آپ کو ایک بہت مشکل سی سچویشن اور سینیریو بتاتا ہوں، آپ اس کو بہت سادہ کر کے سمپل کر کے اس طرح سے، میرا خیال ہے سننے والوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہوگا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوالات بھی کرتے ہیں آپ سے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ سوال کرنے کی بجائے آپ کی پوری گفتگو سن لیں. گفتگو سننے کے بعد جو سوال میں نے نہیں بھی کیا ہوتا اس کا بھی آپ جواب دے دیتے ہیں. اور اس سچویشن کے اندر جب ہم یعنی بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ اور ٹیکسز کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں یعنی کسی بھی پروفیشنل سے رابطہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو اس قسم کی سچویشن کا سامنا ہو، کسی بھی شخص کو سچویشن کا سامنا ہو، تو بجائے اس کے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اس کو کہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں بہت سادہ ہیں اور بس یہ کر لیں تو ہو جائے گا، اس کو پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت ہے. تو کیا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو یہ ساری ایڈوائس فراہم کرتے ہیں؟ ہاں، ہم یہ ہمیشہ ڈیلی بیسس پر ایڈوائس دے رہے ہیں لوگوں کو. اس میں جیسے ہم عرض کیا کہ اس کے لیے اگر ٹرسٹ کا ایشو آ جائے تو آپ لازمی طور پر دیکھیں کہ جو پروفیشنل ہے وہ اپروپریٹلی کوالیفائڈ ہے. ٹھیک. ود ڈیو ریسپیکٹ، لیٹس اسیوم ایک کنوینسنگ لائر ہے، ہی از ایکسپرٹ ان کنوینسنگ، ناٹ نیسیسریلی وہ ایکسپرٹ ہو ٹرسٹ میٹرز میں اور ٹیکس میٹر میں. ٹھیک. اگر بڑی لائر فرم ہے تو اس کے اندر ٹیکس اسپیشلسٹ اور ٹرسٹ اسپیشلسٹ ہوں گے، تو وہ کنوینسنگ لائر کے پاس بھی گئے تو وہ ان سے انٹرنل مشورہ لے کے آپ کو صحیح ایڈوائس کریں گے. بالکل ٹھیک. اگر آپ اسٹریٹ وے ٹیکس اسپیشلسٹ یا ٹرسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ کاسٹ افیکٹولی سیدھا مشورہ دے دے گا اور آپ کو صحیح مشورہ ملے گا. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے بتایا کہ جس وقت ہم ٹرسٹ بناتے ہیں اور خاص طور پہ یہ بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹ جب بنتا ہے تو اس میں ٹیکسز جس طرح کے لاگو، اس میں آپ نے ایک چیز چھوڑ دی، اس میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی کیا حیثیت پوزیشن ہوتی ہے؟ وہ کب دینی ہوتی ہے؟ کیا وہ لاگو ہوتی ہے اس پہ؟ ہاں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اگر میں نے جو پہلے مثال دی کہ ایک دوست نے دوسرے کے لیے خریدا مکان لیگلی، جی. اس کے پاس ایک پہلے بھی پراپرٹی ہے. ٹھیک. اب کیا ہوگا کہ جب وہ دوسری پراپرٹی لیگلی خریدے گا تو اس کے اوپر نارمل اسٹیمپ ڈیوٹی کے علاوہ 3% سرچارج بھی لگے گا. اچھا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ وہ جو ریٹن ٹرسٹ ہے وہ اسی وقت بنا سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹی لیگلی میں اون کر رہا ہوں، بینیفیشلی میری نہیں ہے. جب وہ بینیفیشلی آپ کی پراپرٹی نہیں ہوگی، اگرچہ لیگلی ہوگی، تو وہ 3% سرچارج آپ کو نہیں لگے گا. یہ فنڈامنٹل ڈفرینس ہے کہ آپ اسی وقت اس ٹرسٹ کو ایکسیکیوٹ کر لیں بیفور دی ڈیٹ آف کمپلیشن. ابھی آپ نے کہا کہ آپ بیک ڈیٹ میں آپ کوئی ایسا ٹرسٹ بنا کے سائن نہیں کر سکتے. آپ کو اگر فرض کیجئے کہ 10 سال بعد احساس ہوا کہ بھئی ہم نے لکھت پڑھت نہیں کی، تو آپ اسی دن سے شروع کریں گے، تو پھر جو ٹائم پیریڈ ہے وہیں سے کاؤنٹ ہوگا یا جب آپ نے پراپرٹی لی تھی تب سے کاؤنٹ ہوگا؟ اگر اسٹیمپ ڈیوٹی کے کویشچن کی ہی پرسپیکٹو میں یہ کویشچن ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایکسٹرا 3% جو سرچارج ہے وہ 2016 کے بعد آیا ہے. ٹھیک. 10 ایئرز پہلے اگر آپ نے کیا تھا لیٹس اسیوم 2013-14 میں، ٹھیک، تو اس وقت 3% سرچارج نہیں تھا، آپ نے نارمل اسٹیمپ ڈیوٹی دی ہوگی اس وقت. اچھا. لیکن اگر آج بھی وہ آپ سائن کر لیں گے تو جو باقی ٹیکسز ہیں، انہیریٹنس ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، اس کے مسائل سے بچ جائیں گے. ٹھیک. اگر آپ نے لیٹس اسیوم 1 سال پہلے کیا ہے، ٹھیک، اور آپ نے ایکسٹرا 3% اسٹیمپ ڈیوٹی بھی دے دی ہے، ٹھیک، اگر تو ود ان 12 منتھ کے اندر تھا
تو آپ ریٹرن ٹرسٹ بنا کے اچھا تو سٹیمپ ڈیوٹی کا ریفنڈ لے سکتے ہیں. اچھا ان کو ایچ ایم آر سی کو بولیں کہ یہ میں بینیفیشیل اونر لیگل اونر تھا, بینیفیشیل اونر فلاں آدمی تھا, تو یہ میری سیکنڈ پراپرٹی نہیں ہے. ٹھیک. تو لہذا جو ریٹرن ہے اسٹیمپ ڈیوٹی ایس ڈی ایل ٹی ریٹرن وہ 12 منتھ میں آپ ریپیئر کر سکتے ہیں, تو آپ کو ریفنڈ مل سکتا ہے. بالکل تو ٹھیک. ہم نے یہ ریفنڈ کئی دفعہ موقعوں پر اپلائی بھی کیے ہیں اور لوگوں کو ملے بھی ہیں. اچھا, تو اسٹیمپ ڈیوٹی کا کرائٹیریا ایک ہی ہے اوورسیز اگر کوئی بینیفیشیل اونر ہے یا یو کے میں ہے؟ اوورسیز کے لیے اگر بینیفیشیل اونر ہے تو اس کا ایڈیشنل اسٹیمپ ڈیوٹی چارج جو 5% ہے, اچھا 3% نہیں. جو جرنل رول ہے وہ میں نے ذکر کر دیا, جو لیگل اونر تھا یو کے میں اس کو نہیں لگنی چاہیے. اگر وہ ٹرسٹ سائن کیا ہوا آپ دونوں نے, بینیفیشیل اوورسیز پرسن ہے, 5% اسٹیمپ ڈیوٹی لگے گی اس کو. ٹھیک. لیکن آپ کو جو سیکنڈ پراپرٹی کے حوالے سے اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں لگے گی. اچھا, سوال ایک اور کسی نے کیا ہے, وہ چھوٹا سا سوال ہے, وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے یہ کہاں رجسٹر کرانا پڑے گا ہمیں, یا آپ خود, یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کا یہ ٹرسٹ بناتے ہیں بینیفیشیل اونرشپ ٹرسٹ, تو آپ ہی اسے رجسٹر کرائیں گے یا بنا کے اس شخص کو دے دیں گے وہ خود کرائے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہے, وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں, عام طور پر بیفور 2021 سے پہلے یہ ٹرسٹ رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایچ ایم آر سی کو کمیونیکیشن ہوتی تھی لیکن ٹرسٹ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. اس کے بعد اب ضرورت ہو گئی ہے کہ اب رول نئے آ گئے ہیں جس میں ٹرسٹ جب بھی آپ بینیفیشیل اونر ٹرسٹ بنائیں تو اس کو آپ کو 90 ڈیز کے اندر رجسٹر کرنا پڑتا ہے ایچ ایم آر سی کے ساتھ. اچھا اچھا جو پروفیشنل ایڈوائزر نے آپ کا ٹرسٹ بنایا ہے, ایکسیکیوٹ کیا ہے, وہی آپ کے لیے رجسٹر کر سکتا ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے اسی سے ملتا جلتا, انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ ہم نے ٹرسٹ بنوایا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ٹرسٹ جو ہے ویلڈ ہے کہ نہیں ہے, اور اس میں اس کی جو بھی آپ نے بتایا کہ سائن کرتے وقت وہ جو سارے ٹرمز کنڈیشن دیکھنی چاہیے, اس میں بہت پیچیدہ زبان استعمال ہوئی ہے, تو اب وہ ہم کیا اس کو ریویو کروائیں اس ٹرسٹ کو, اور کیا یہ سہولت آپ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں؟ اور اگر ٹرسٹ بنا ہوا ہے تو اس میں اگر اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے یا اس کی کوئی شکل تبدیل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, ٹرسٹ کو اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے ہاں تو اس کو آپ بالکل ریویو کرائیں. اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پروفیشنل وہ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ ویلڈ ٹرسٹ ہے. ٹھیک. دوسرا, اس کے کوئی ٹیکسز تو نہیں ڈیو جب آپ نے انٹر کی تھی پراپرٹیز اپنی, تو اگر وہ اس طرح کا سلسلہ ہے تو ڈسمینٹل بھی ہو سکتا ہے ٹرسٹ. اچھا ڈسمینٹل ہوتا تو اس وقت بھی ٹیکس کانسیکوینسز ہیں. اچھا تو وہ پروفیشنلی بتا سکتا ہے اس کا بیسٹ وے, اس کو ڈسمینٹل کرنے کا بھی بیسٹ وے کیا ہے. اچھا. تو اس کے لیے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کسی بھی پروفیشن کے پاس چلے جائیں یا ہمارے پاس ٹرسٹ بھیجیں, ہم فری آف چارج اس کو ریویو کر دیں گے. اس کی سچویشن بتا دیں گے کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ, یا ٹیکسز کی کیا پوزیشن تھی جب ٹرسٹ آپ نے کریٹ کیا. تو دونوں چیزیں ہم پرو بونو اس کو ریویو کر دیتے ہیں. ایک بات ہم اپنے پروگرام ٹیکس سرجری میں بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی ول لکھوا رکھی ہے یا آپ نے کوئی ٹرسٹ بنا رکھا ہے اور آپ کو شبہ ہے یا آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ویلڈ نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے, تو خالد محمود صاحب آپ سے مختلف پروگرام میں کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اس کی ساری تفصیل ان تک پہنچائیے اور یہ فری آف چارج اس کو ریویو کریں گے اور آپ کو پروفیشنل ایڈوائس دیں گے. اور خالد صاحب, ایک پروگرام کا وقت چونکہ سمٹ رہا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹرسٹ جو ہے یہ ایک پیچیدہ معاملہ تو ہے, یہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے, اور آپ کیا یعنی ایز اے پروفیشنل ایک چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر کے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا رائے دیں گے, کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اگر کوئی ٹرسٹ بنوا رہا ہے, آپ کے علاوہ وہ کہیں جا رہے ہیں اور وہ انہیں ٹرسٹ بنانے کی ایڈوائز کر رہا ہے, تو اس کے لیے انہیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, بنیادی چیزیں کیا ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں, پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ان کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ آپ کی ضرورت ہے یا نہیں, تو پھر جو بھی آپ کو ایڈوائس دے اس کو ایڈوائس کو لے جائیں, کسی سیکنڈ اوپینین لے لیں. جب سیکنڈ اوپینین لیں گے تو آپ کو یہ الیبوریٹ ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو آپ کر لیں, اور آپ کو ضرورت تھی تو کر لیں. اگر اس کی ضرورت نہیں تھی یا اس طرح ضرورت نہیں تھی تو ایڈوائزر سیکنڈ اوپینین میں آپ کو وہ کہتے ہیں. اس کے لیے رش نہ کریں کہ جناب یہ چیپ ہے, اور چیپ کی سلسلے میں کرتے کرتے آپ کو مزید یہ نہ مزید ٹیکس لگ جائیں. نہیں, انہوں نے پوچھا یہ کہ ٹیکس یہ جب ہم ٹرسٹ بناتے ہیں اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟
یعنی یہ ویسے تو بہت تفصیل طلب جواب ہے، لیکن مختصراً انہوں نے پوچھا ہے کہ مختصر یہ جواب یہ ہے کہ آپ کی سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل ہر ٹھیک، سچویشن میں ٹرسٹ ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری اب اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پروگرام آپ کو معلومات فراہم کرنے کے لیے، اور آپ کو بہت ہی مفید معلومات خالد محمود صاحب فراہم کرتے ہیں. یہ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، پروفیشنل ہیں، چارٹرڈ ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، اور ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں. اور ٹرسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیے ہیں وہ خالد صاحب کو اپنے ٹرسٹ اور اپنی ویلتھ ریویو کے لیے بھیج چکے ہیں، اور خالد صاحب نے فری آف کاسٹ ان کو مشورے دیے ہیں، مفید مشورے دیے ہیں، اور ان کا بہت فائدہ بھی ہوا. جو آپ کا فیڈ بیک ہے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. خالد صاحب، میں بھی پرسنلی یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے تو مجھے ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور پھر میں اس جو ایجوکیشن کے تناظر میں، ٹاپک کے تناظر میں جو سوالات اٹھاتا ہوں اس سے بھی لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ان موضوعات پہ گفتگو کی جائے جو یہاں کے لوگوں کے لیے مفید ہوں اور جس سے ان کو فائدہ ہو. اب پروگرام ٹیکس سرجری اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خالد محمود اور فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.